سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم لوگ ان کو برا نہ کہو جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہیں، چنانچہ وہ بھی برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے، بغیر سمجھے بوجھے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر ایک فرقہ کی نظر میں اس کے اعمال کو، پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، تب وہ جو کچھ وہ کرتے تھے اس کو جتلا دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں تقریباً 8 سال تک نبوت کا دعویٰ ہونے کے بعد ابو طالب جو آپ کے چچا تھے مگر مسلمان نہ ہو سکے، وہ آپ کے حمایتی رہے۔ اس کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے پاس فرشتے آئے۔ ان کی قوم بہت اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی، جس میں سے ایک ہم جنس پرستی تھی۔ یہ مرد سے مرد خواہش پوری کرتا تھا، عورت سے عورت خواہش پوری کرتی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے عذاب کے فرشتے آئے۔ جب وہ فرشتے آئے، لیکن وہ اللہ نے ایک آزمائش بنانا تھا، تو وہ فرشتے آئے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں۔ اب جب قوم کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے ایسے ایسے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ آگے بدماش لوگ آگے کہنے لگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کرو۔ تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان، ان کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم مہمان آئے ہیں آپ کے یہاں۔ اور اس موقع پر وہ بڑی بے بسی میں انہوں نے یہ کہا کہ کاش لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا میرے پاس کوئی ایسا سہارا ہوتا جس کا میں سہارا لے کر اس کی پناہ لے سکتا دنیا میں، تو میں تو ایسی سوائے میری اکیلی جان کے، بیوی بھی گھر میں ان کے ساتھ نہیں تھی اور کچھ ہے ہی نہیں، ایسی بے بسی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو بھیجا ہے تو ساتھ میں اس کی قوم اور ایک جتھا اور قبیلہ رکھا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن قبیلے کے طور پر وہ نبی کی حمایت کیا کرتے تھے۔ تو بنو ہاشم جو تھے، قریش کی ایک شاخ تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اس معنی میں کیا کرتے تھے کہ وہ ایک قبیلہ تھا، کہ قبیلے کا ایک آدمی، جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل جب یہ قبیلے مضبوط تھے، برادریاں، اب تو شہروں میں تو ذرا یہ بات کم ہو گئی، اب تو نفسا نفسی کا عالم ہے، ورنہ جہاں ہیں یا جب ہوا کرتی تھی تو برادری، قوم، قبیلے کا آدمی چاہے جیسا کام بھی کر لیتا تھا، برادری اس کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہے، بندہ تو اپنا ہی ہے۔
اب اس کو ہم بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو نہیں کہ اس کو اٹھا کر ہم حوالے کر دیں، وہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مجرم ہے چاہے کچھ بھی ہے، لیکن اس کی حمایت حق تھی یا باطل تھی، بہرحال ایک فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے عرب کے اندر بھی چونکہ قبائل تھے، تو قبائلی معاشرت کا یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ اپنے فرد کو وہ تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اگرچہ پورے بنو ہاشم متفق نہیں تھے لیکن حمایت کرتے تھے۔ تو ابو طالب جو ہیں وہ اسی قسم کے آدمی تھے کہ وہ حمایت ضرور کیا کرتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ تو جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، قریش کو یہ لگا کہ اب تک تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب جب ان کی وفات ہو جائے گی تو پھر ہمارا ہاتھ تو کھل جائے گا، مگر ایک طعنہ ہمیں ملے گا۔ وہ طعنہ یہ ہوگا کہ جب تک ابو طالب رہے تمہاری جرأت نہیں ہوئی، اب جب ابو طالب چلے گئے تو اب تمہیں جرأت ہوئی ہے کہ ان کے بھتیجے پر ہاتھ اٹھاؤ۔ تو اس آر سے انہوں نے سوچا کہ ابو طالب کی دنیا سے جانے سے پہلے ہی ہم کچھ نہ کچھ قضیہ اپنا حل کروا لیں، معاملہ۔ ان کو پھر کیا کریں، ان کو کسی بات پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ سمجھوتے کے لیے وہ آ گئے اور آ کر ابو طالب سے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنے بھتیجے کو اس بات پر لے آئیں کہ آئندہ کے لیے ہم اس کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہے، بس یعنی ہمارا تذکرہ ہی چھوڑ دے۔ لات سے ہوتا ہے نہیں ہوتا، منات سے ہوتا ہے نہیں ہوتا، عزا خدا ہے یا نہیں ہے، اس کا ذکر ہی چھوڑ دے۔ رواداری بھی جسے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں، یعنی ایسا جو ہے انسان بن جائے کہ وہ نہ کفر کو کفر بھی نہ کہے، بے دینی کو بے دینی بھی نہ کہے، بے حیائی کو بے حیائی بھی نہ کہے، یعنی ایسا ممی ڈیڈی قسم کا مسلمان۔ تو اس قسم کا مطالبہ لے کر قریش آئے آپ کی خدمت میں۔ تو ابو طالب نے کہا بات تو ٹھیک ہے تمہاری، چلو میں بلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے یہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ بس اب تک جو ہونا تو ہو گیا، آئندہ آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر، آپ ہمارے کفر کو چھیڑیے نہیں، ہم آپ کے اسلام کو نہیں چھیڑتے۔ یہ گویا کہ مشرکین مکہ نے سیکولرزم کی بنیاد رکھی ہے، یہ انہوں نے اس کی دعوت دی تھی۔ سیکولرزم یہی ہے نا کہ آپ اپنے گھر میں جو کچھ مرضی کریں، آپ جو مرضی مذہب رکھیں، آپ جو مرضی کریں، گناہ کریں ثواب کریں، آپ کا کام ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ دعوت وہ بیچارے دے رہے تھے کہ آپ اپنا اسلام سنبھالیں اور ہم اپنا کفر سنبھالتے ہیں، آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر یہ فرمایا کہ میرے چچا، میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے، ایسی بات ہے، اگر یہ لوگ کہہ لیں تو سارا عرب ان کے زیر نگیں ہو جائے گا، زیر اقتدار آ جائے گا، یہ سردار ہوں گے عرب کے۔ تو جب یہ بات ان سرداروں نے سنی، سردار تو سرداری کا بھوکا ہوتا ہے۔ اگر ایک کینڈیڈیٹ کو ہمارے ہاں یہ کہا جائے کہ تو کونسلر ہے، تجھے بس تھوڑی سی یہ ہمت کر، تجھے MP بنا دیں گے، تو وہ کہے گا بس بتاؤ کام کیا ہے، جس کے بعد یہ یقین مجھے ہو جائے کہ مجھے بن جاؤں گا۔ تو سرداری تو پھر ایک فطری چاہت ہوتی انسان کی۔ تو انہوں نے کہا بتائیے وہ کیا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، منات معبود نہیں، لات معبود نہیں، عزا نہیں ہے، اور جو تم نے 360 بت رکھے ہوئے کعبے میں یہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہی کلمہ آپ نے ہمیں کہنا تھا، اس کلمے سے تو ہم آج تک یہاں تک نوبت پہنچی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر دیکھو اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر میرا بھی جواب سنو۔ اپنے چچا سے یہ مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر یہ قریش، یہ سارا عرب کیا کریں، میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، یعنی جو اس وقت دنیا میں بڑی بڑی جو مظہر ہیں وہ دو ہی ہیں ہماری زمین کے لحاظ سے، ایک سورج ایک چاند ہے، تو چاند اور سورج بھی اگر لا کر میرے ہاتھوں پہ رکھ دیں تو بھی میں اس کلمے سے دستبردار نہیں ہو سکتا، یعنی میں لا الہ الا اللہ کہتا رہوں گا، کفر کو کفر کہتا رہوں گا، شرک کو شرک کہتا رہوں گا، اور حق کی دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر یہ بات اس وقت مان لی جاتی، اب بتائیے کہ کیا آج ہم تک اسلام پہنچتا؟ آج ہم مسلمان ہوتے، آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے، آج ہم اللہ اللہ کر رہے ہوتے؟ نہیں، قطعاً نہیں ہوتا۔
تو یہ جو بڑا خوشنما، بعض چیزیں بڑی خوشنما ہوتی ہیں، بعض نظریے ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں چل رہے ہوتے ہیں، میڈیا پر بھی چل رہے ہوتے ہیں، اخباروں میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، لٹریچر میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، ہماری زبانوں پر بھی وہ آ جاتی ہیں باتیں، لیکن وہ باتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی خطرناک بات یہ بھی ہے کہ جی آپ اپنے گھر میں جو مرضی کریں، دوسرے کو نہ چھیڑو۔ تو یہ نہ چھیڑو جو ہے نا، یہ بظاہر بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کی مضمرات بڑے خطرناک ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر تو جتنے نبی آئے ہیں دنیا میں 1,24,000 انبیاء، سب جو ہیں وہ خدا نخواستہ وہ تو چھیڑ کے موضوع پر آئے ہیں، کیونکہ نبی جب بھی قوم میں آتا ہے اسے چاہیے تھا اپنا الگ سے مصلی لیتا، کسی پہاڑ میں چلا جاتا ہے، کسی غار میں چلا جاتا، اپنے گھر میں عبادت کرتا۔ اسے کیا ضرورت پڑتی ہے کہ وہ قوم کو اٹھ کر کہتا ہے تم سب لوگ خراب ہو، تم سب کفر پر ہو، تم شرک پر ہو، تمہیں اللہ کی طرف آنا چاہیے؟ کیا ضرورت پڑتی ہے اس کو؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی اس کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اندر رواداری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور تو اخلاق کے منبع ہیں، مصدر ہیں، ساری اخلاق تو آپ پر ختم ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں، اخلاق تو آپ کے نقش قدم سے نکلتے ہیں۔ تو چاہیے جائے کہ ہمیں یہ اخلاق سکھائے جائیں آج جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ کفر کو کفر نہ کہو، شرک کو شرک نہ کہو، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جیسے آج کی آیت کا مفہوم ہے کہ کفر کو کفر کہو مگر صحیح طریقے سے، اس کے لیے اوچھا پن نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت کا ایک خاص مزاج ہے، اصول ہے، انداز ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اللہ کے راستے کی دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر ان سے آپ کو مکالمہ کرنا پڑے، کسی نقطے پر بات کرنی پڑے، ڈیبیٹ کرنی پڑے، تو جادلہم باللتی ہی احسن، بہت اچھے طریقے سے ان سے بات کریں، لیکن موقف مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسلمان آدمی جو ہے وہ دین میں ریشم کی رسی ہوتا ہے، یعنی وہ بات تو نرم کرے گا، عزت سے کرے گا، تمیز سے کرے گا، احترام سے کرے گا، بڑے چھوٹے کا فرق مراتب کا خیال رکھ کے کرے گا، مگر اپنے موقف میں نرمی نہیں لائے گا۔ ریشم کی رسی چھونے میں بڑی نرم اور ملائم ہوتی ہے، لیکن ٹوٹتی نہیں ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے لیکن ٹوٹے گی نہیں۔ تو مسلمان اپنے موقف میں مضبوط ہونا چاہیے۔ آج لوگوں نے یہی تو الٹا کام ہو گیا، اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں تو دوسری جانب نکل جاتے ہیں، دوسرے نرم ہوتے ہیں تو اتنے نرم ہوتے ہیں کہ عقیدہ ہی خراب کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اتنے سخت عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زبان بھی سخت کر لیتے ہیں۔ تو یہ شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ عقیدہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، اسلام پر، مذہب پر آپ کا موقف مضبوط ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں دو رائے ہوگی، شک آ گیا، وہاں ایمان نہیں ہوتا، ایمان تو خطرے میں چلا گیا۔ ایمان تو یقین کا نام ہے اور ایک چیز پر پختہ اور جم جانے کا نام ہے۔ ہاں لیکن اس کو اب اظہار کیسے کرنا ہے، دوسرے کو اپنے قائل کیسے کرنا ہے، تو وہ قرآن پاک بتاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد کلمہ حق ہے ظالم بادشاہ کے سامنے۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ کلمہ حق کے ساتھ دو شرطیں اور بھی ہیں۔ کلمہ تو حق کا ہے، بات تو سچی ہے، کہتے جی میں سچی بات کرتا ہوں چاہے کڑوی لگے کسی کو، تو بھئی بات سچی کرنے کے ساتھ ساتھ دو کام اور بھی کرنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بنیت حق، اچھی نیت سے، صحیح نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اپنے انتقام نفس نہیں، جذبات کی تسکین کے لیے نہیں۔ بسا اوقات ہم بات سچی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے ہمارا جذبہ ہوتا ہے کوئی تسکین کا، کسی بندے نے ہمیں اس پر غصہ ہوتا ہے، آج ہمارے قابو آ گیا، کسی دینی بات میں قابو آ گیا، تو پردہ دین کا ہوتا ہے اور اندر اپنے نفس کی تسکین ہوتی ہے۔ بغض فی اللہ کے پردے میں عداوت ذاتی، اللہ کے لیے بغض ہے لیکن اندر عداوت ذاتی ہے۔ تو نیت حق یہ دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط یہ بطریق حق، اس کا طریقہ جو ہے بات کرنے کا وہ بھی حق ہونا چاہیے، انداز بھی حق ہونا چاہیے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا انداز۔ فرمایا قولا لہ قولا لینا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، تو فرمایا کہ نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، امید ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے نصیحت پکڑ لے یا اس کے دل میں خوف خدا آ جائے، اس لیے نرم بات کرنا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ موقف میں نرمی نہیں آئے گی لیکن انداز میں نرمی ہوگی، تاکہ قبول حق کے لیے۔ اس لیے فرمایا نا کہ حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہے، مگر اس پر اگر اخلاق کی چاشنی لگا دی جائے
تو وہ پھر میٹھا ہو جایا کرتا ہے، اس کو نگلنا آسان ہوتا ہے. پھر جب آدمی نگل لیتا ہے تو پھر دوائی اثر کرتی ہے تو پھر خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی مجھے دوائی نے اثر کیا. نگلنا مشکل تھا، وہ اس کو چاشنی لگا کر، جیسے شوگر کوٹڈ گولی ہوتی ہے لگا کر، آسان ہے. تو اس لیے صحیح بات یہاں جو آج کی آیت میں ہم نے دیکھا ہے وہ یہ فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ معبودان باطلہ، مشرکین کے، کافروں کے جو بھی خدا ہیں جن کو خدا مانتے ہیں، جیسے ہندو بہت سے خدا مانتے ہیں، تو ان کی آپ ایسی مذمت نہ کرو جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے. ہاں یہ بیان کرو کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ رکھا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے. اور یہ بھی بیان کرو کہ یہ شرک ہے، جو شرک کرے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہے، جہنم ہے. یہ عقیدے کا اظہار ہے. لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسے منفی کلمات بولنا یا ایسی چیزیں بولنا جس سے چڑ پیدا ہو یا گالی کا انداز پیدا ہو، تو یہ شریعت نے منع فرما دیا. اس سے پھر یہ ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيَسُبُّ اللَّهُ، یہ جہالت ہوگی، اور اس جہالت کے نتیجے میں پھر فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ، وہ آگے سے بڑھ کر اور زیادہ جہالت کریں گے، بلکہ وہ تو اصل میں ہیں ہی جاہل. خدا کو اگر وہ جانتے ہوتے تو شرک کرتے کیوں؟ اب وہ خدا کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں. جب آپ کی طرف سے ایسی بات آئے گی تو وہ بیچارے بہت زیادہ ایسی بات کہہ بیٹھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی توہین ہو جائے گی، دین کی توہین ہو جائے گی. تو مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ وہ دین کو ایسے انداز سے پیش نہ کرے جو دین کے جھٹلانے کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.